کیسے ہیں میرے ہندو بھائی بہنوں، میں ہوں دا ٹرو گاڈ شو کے ساتھ ذیشان ارشد، اور آج میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں سامنے ایک گائے جس کو آپ گائے ماتا کہتے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ ہندوؤں کے 33 ملین خدا جو بنائے ہوئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ اس گائے کے ذریعے وہ اپنا نام کیوں نہیں بلوا سکے، جبکہ اس گائے کے ذریعے دین اسلام کے خدا نے اپنا نام بلوایا؟ تو وہ آپ کے 33 ملین جو ہے وہ کہاں ہیں، ذرا بتائیے۔ یہ جو گائے جس کو آپ کہتے ہیں، آج تو بڑے حیرت انگیز بات ہے کہ یہ جو گائے ہیں جس کو آپ کہتے ہو کہ آپ کا بھگوان اس میں رہتا ہے، آپ کہتے ہو کہ آپ کا خدا اس میں رہتا ہے، یا آپ کے والے 33 ملینوں نے مل کے کسی کوئی اس گائے کو اگر بنایا ہے، تو یہ گائے تو ان کا نام ہی نہیں لے رہی، یہ گائے تو اللہ 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 کر رہی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ دوسری اور گائے کو جب پوچھا کہ بھائی یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تو وہ تو دین اسلام کے اللہ کے بارے میں بتا رہی ہیں کچھ، اور آپ سنیں کہ وہ کیا کہتی ہیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ یہ گائے ہیں، یہ کہہ رہی ہے اللہ اکبر، ذرا سنیے، یہ گائے کہہ رہی ہے اللہ اکبر۔ اب آپ غور سے کرنا، اللہ اکبر، دیکھا؟ پھر سے سنیں، اللہ اکبر، دیکھا؟ پھر سنیں، اللہ اکبر۔ پاؤز کر کے آپ پیچھے ریوائنڈ کر کر کے سن سکتے ہیں۔ یہ ایک اور گائے، یہ کہہ رہی ہے اللہ ہو، سنیں، یہ کہہ رہی ہے اللہ ہو، اللہ ہو۔ اللہ ہو، یہ اگلی گائے ذبح ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے لا الہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں۔ یہ وہ بتا رہی ہے عربی کے اندر جو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ دیکھیں، سنیں، یہ گائے وہی نہ وہی کہہ رہی ہے۔ ابھی سنیں، آپ کو میں سناتا ہوں، یہ دیکھیں، وہ ذبح ہو گئی، ذرا صبر کریں۔ یہ لا الہ الا ہو، اللہ ہو۔ پھر سنیں، اگلی سنیں، یہ تھی لا الہ الا ہو، اللہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگلی سنیں، لا الہ، اس نے آگے کہا لا الہ، اللہ اکبر۔ اب جو گائیں جو اللہ اللہ کہہ رہی ہیں، یہ تو اللہ 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 اللہ۔ اب سوال یہ ہے، بھائی یہ بڑا اہم ایشو بن گیا ہے۔ اتنی گائے کے منہ سے آپ نے سنا، میں تو گائے کو لے کر آیا آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ کچھ گائیں مجھے ملی اسی دنیا کے اندر سے، تو پتہ لگا بھائی یہ تو دین اسلام کے خدا کا نام لے رہی ہیں، صرف یہ دین اسلام کے خدا کا نام لے رہی ہیں، اور اللہ 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 کہہ رہی ہیں، کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے، کوئی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو پتہ لگا بھائی
کہ آپ کے جو 33 ملین ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر، جس کے ساتھ میں یہاں پر آیا ہوں آج پروگرام میں کچھ سوالات کو لے کے اس حوالے سے کہ بھائی کہاں ہے یہ، کدھر ہے 33 ملین؟ ایک اکیلا دین اسلام کا اللہ، گائے کے اوپر تو کنٹرول اس نے دکھایا، گائے کے منہ سے تو نام بلوا کر اللہ نے دکھایا، گائے کے منہ سے تو اللہ اکبر کہلوا کر اللہ نے دکھایا، گائے کے منہ سے تو لا الہ الا ہو اللہ ہو یہ کہلوا کر تو اللہ نے دکھایا۔ اب اگر آپ کے 33 ملین حقیقت میں موجود تھے تو وہ اللہ کو روک کیوں نہیں سکے؟ اگر آپ کے 33 ملین طاقتور تھے تو اللہ کو، ایک اکیلے دین اسلام کے اللہ کو کیوں نہیں روک سکے؟ سوال ہے نا یہ۔ اگر آپ کے 33 ملین کا حقیقی طور پر کوئی وجود ہے اور آپ ان کو مانتے تھے اب تک کہ وہ کوئی خدا وغیرہ یا بھگوان یہ سب پاور رکھنے والا کچھ ہے، تو پتہ تو یہ لگا دین اسلام کے خدا نے اپنا کنٹرول دکھایا، گائے کے منہ سے اپنا نام بلوایا، اللہ اکبر کہلوایا، لا الہ الا ہو کہلوایا، اور 33 کے 33 ملین نظر نہیں آئے کہ وہ کہاں گئے۔ 33 کے 33 ملین کچھ نہیں کر سکے، 33 ملین کچھ نہیں کر سکے، 33 ملین اللہ کو روک نہیں سکے، 33 ملین اس نام کو نکلنے سے روک نہیں سکے کہ وہ اللہ اکبر کہے یا لا الہ الا کہے یا اللہ 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 کہے۔ اللہ بلواتا رہا بلواتا رہا بلواتا رہا، اور ایک گائے سے نہیں، دو گائے سے نہیں، تین گائے سے نہیں، پتہ نہیں کتنی گائے سے بلوا کے نام بھی بلوایا، اللہ اکبر بھی کہلوایا، لا الہ الا بھی کہلوا لیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ اللہ اللہ۔ اب آپ جو مسلمانوں کو مار رہے تھے اتنے عرصے سے، ذرا مجھے بات بتاؤ میرے ہندو بھائی بہن، آپ بچپن سے آپ کو کیا بتایا گیا؟ آپ کے پنڈت پیشواؤں وغیرہ نے کیا بتایا؟ یہی نا کہ مسلمان دشمن ہے، مسلمان جس اللہ اللہ کو جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں، مسلمان جس اللہ کو وہ خالق کہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کے پیشواؤں نے یہ بتایا تھا کہ وہ اللہ جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ اصلی نہیں ہے بلکہ آپ کے والے ہیں۔ لیکن گائے، کیونکہ یہ گائے کسی کی کتاب نہیں پڑھی، کہ گائے نے مدرسے نہیں گئی، گائے کسی مولوی کے پاس نہیں گئی، گائے کسی یونیورسٹی میں نہیں گئی، اس نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی، تو گائے جو ہے وہ ایک نیچر ہے، گائے ایک نیچر، ایک نیوٹرل ہے، غیر جانبدار ایک مخلوق ہے، اور اس کو رشوت بھی نہیں دی مسلمانوں نے، اس کو خریدا بھی نہیں، اس نے دھوکہ بھی نہیں دیا، یہ تو کسی کے فیور ہی نہیں کرتی، یہ تو ایک نیچر ہے۔ دوسرا یہ کہ سب سے اہم بات یہ کہ مسلمان تو ذبح کر رہے ہیں اللہ کا نام لے لے کے کچھ ویڈیوز کے اندر، اس کے باوجود وہ کٹنے کے بعد بھی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، کٹنے کے بعد بھی لا الہ الا ہو اللہ ہو۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا بھائی مسلمانوں سے تو گائے کو ناراض ہونا چاہیے تھا، گائے کو کاٹ دیا۔ اگر آپ کو کوئی مارے، ابھی آپ کو کوئی گالی دے، تو آپ اس کو ساتھ مطلب اس کے نام کی پرچار کرو گے؟ اگر میں آپ کو گالی دوں تو آپ میرے نام کی پرچار کر کے تعریفیں کرو گے، یا میرے بارے میں نیچے کمنٹ میں برا بھلا کہہ دو گے؟ عقل سے بتاؤ، آپ یہی کرو گے؟ تو بھائی گائے کو تو مسلمان ذبح کرتے ہیں ہر سال، پتہ نہیں اس کے چاچے مامے رشتہ دار وغیرہ بھی ذبح کر دیتے ہیں، پتہ نہیں ماں بہنیں بھی ذبح کر دیتے ہیں، کتنی اللہ کے نام پہ پوری دنیا بھر میں کتنی ذبح کر دی آتی گائے۔ اگر گائے ناراض ہوتی تو پھر تو وہ نام لیتی رام 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 ایشا ہی، وہ کرشنا 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 کرشنا، سیدھا 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 سیدھا، ایسا تو کچھ نہیں لیا۔ تو پتہ لگا بھائی گائے کو بنانے والا کریٹر، گائے سے پوچھا بھائی کون ہے بنانے والا، گائے تو یہی دکھا رہی ہے کہ بھائی اس کو تو اللہ کنٹرول کر رہا ہے، اسے ہندوؤں کو تو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر رہا، بلکہ دین اسلام کا خدا کنٹرول کر رہا تھا۔ تو نیچر پہ کنٹرول کس نے دکھایا؟ اللہ نے۔ گائے سے نام کس نے بلوا کے دکھایا؟ اللہ نے۔ گائے سے کلمہ کس نے پڑھوا کے دکھایا؟ اللہ نے۔ گائے سے اللہ اکبر کس نے کہلوایا؟ اللہ نے۔ کوئی انسان بھی نہیں تو ٹریننگ دے کے اس کو بول رہا ہے ایسے بولو ایسے بولو، وہ تو خود بول رہی ہے، خود بول رہی، مطلب صرف خود تو نہیں بول رہی، ورنہ خود بخود تو رام 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 جو ہے نا کرشنا کرشنا بھی کرتی۔ لیکن پتہ لگا کہ بھائی آپ کچھ بھی کہو، میں کچھ بھی کہوں، دنیا والے کچھ بھی کہیں، لیکن پتہ یہ لگا کہ ایک گائے اور آپ کے ہندوازم کے بنائے ہوئے جو آپ کو سنائے گئے آج تک کہ فلاں 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 ٹائپ کے جو ہیں، وہ انہوں نے گائے وغیرہ کو بنایا ہے، اور ایک طرف دین اسلام کا خدا اللہ جس کے بارے میں مسلمان کہتے ہیں کہ اس نے پوری کائنات کو بنایا اور تمام مخلوق کو بنایا۔ تو گائے نے یہ بتایا، گائے نے اپنی گواہی دے کے یہ بتا دیا، گائے نے وٹنس دے کے یہ بتایا کہ اصل میں اس کو بنانے والا تو اللہ ہی ہے۔ اصل میں آپ جس کو کہتے ہیں کہ گائے میں آپ گائے ماتا آپ کی کچھ ہے یا یہ وہ بنتی ہے، نہ نہ نہ، وہ گائے اللہ نے بنائی ہے، وہ گائے بھی اللہ ہی کی ہے۔ اس گائے کے
ذریعے اللہ ہی نے اپنا نام بلوایا، اور اللہ نے اپنے سامنے باقی سب کو روک دیا، آپ کے تمام 33 ملین کو بنائے ہوئے، کہ وہ کچھ نہ کر سکے، اور اللہ نے اپنا نام بلوا لیا۔ پتہ یہ لگا اس پریکٹیکل سے، گائے کے پریکٹیکل ثبوت سے یہ پتہ لگا کہ اللہ ہی اصلی اور سچا خدا ہے، اور باقی تمام 33 ملین جو ہیں وہ کتابوں میں لکھے ہوئے، کتابوں میں بنائے گئے، کہانیوں میں سنائے گئے تھے، پریکٹیکلی حقیقت میں وہ خدا نہیں تھے۔ اگر وہ خدا ہوتے تو وہ اپنا کنٹرول دکھاتے، یا اگر وہ خدا ہوتے تو اللہ کو روک کے دکھاتے، یا اگر وہ خدا ہوتے تو اپنا نام بلوا کے دکھاتے۔ لیکن پریکٹیکل گائے کے ثبوت سے پتہ لگا کہ ایسا کچھ ہو نہیں سکا، تو پریکٹیکل سے ثابت ہوا، رزلٹ سے ثابت ہوا کہ اصل میں اصلی خالق اور کائنات کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، گائے کا بھی خالق وہی ہے۔ تو آپ کس کو پوج رہے ہیں؟ آپ کس کو مان رہے ہیں؟ کس کی باتوں پہ چل رہا ہے؟ وہ جو کتابوں سے آپ کو سنا رہے تھے، اگر واقعی میں 33 ملین ایک اکیلا زیادہ پاورفل ہوتا ہے، یہ 33 ملین کا فگر سمجھتے ہیں ویسے آپ؟ 33 ملین گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا۔ جب نوزائیدہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ آپ بھی پیدا ہوئے تھے نا، سنیں ذرا۔ جی کیا دیکھا آپ نے بھائی؟ نوزائیدہ بچہ بول نہیں سکتا، نام نہیں لے سکتا کسی کا، صرف رو سکتا ہے، نام نہیں لے سکتا۔ یہ پیدائشی بیبی، نوزائیدہ بیبیز نام لے رہے ہیں، اور ان سے بھی جو نام بلوا کے دکھا رہا ہے وہ دین اسلام کا اللہ ہی ہے جو نام بلوا کے دکھا رہا ہے۔ پتہ لگا کہ آپ کو بنانے والا اور دنیا کے انسانوں کو بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو وہ جو گائیں اللہ اللہ جو کہہ رہی تھی، وہ اللہ ہے، وہی اللہ ہے، اسی نے ان بیبیز کے ذریعے بھی اپنا نام نکلوا دیا، اور اسی نے اس گائے کے ذریعے بھی اپنا نام نکلوایا۔ تبھی تو گائے کہہ رہی ہے اللہ اکبر، لا الہ الا ہو، اللہ بتا رہی لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، سچا خدا صرف اللہ ہے۔ باقی تمام جو نام بنائے گئے ہیں اور ان کو یہ درجہ دینے کی کوشش کی گئی دنیا کے انسانوں کی طرف سے کہ اللہ کے علاوہ وہ کوئی خدا یا یہ کیا کہتے ہیں کوئی طاقتور ٹائپ کی اس طرح کے ہیں جو خدائی طاقت رکھنے والے کوئی خدا ہے، نعوذ باللہ، تو ایسا نہیں ہے، صرف اللہ ہی اصلی اور سچا خدا ہے۔ اور یہ پریکٹیکل ثبوت میں نے آپ کو دیے، اس سے ثابت ہوا۔ میں نے آپ کو کوئی ماضی کی کہانی نہیں سنائی کہ فلاں ٹائم ایسا ہوا تھا تو آپ دیکھ نہیں سکیں، ویریفائی نہ کر سکیں۔ میں تو آپ کو پریکٹیکل ثبوت دکھا کے بات کر رہا ہوں کہ گائے نے کہا اللہ اللہ اللہ، گائے نے کلمہ بھی پڑھا، گائے نے اللہ اکبر بھی کہا۔ اب گائے نے رام رام کیوں نہیں کہا، آپ کے کرشنا کیوں نہیں کہا، سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہا، یہ آپ سوچیں کیوں نہیں کیا کہہ رہا۔ میں نے تو وجہ بتا دی، کیونکہ رام، کرشنا، سیتا اور دیگر جتنے بھی نام ہیں 33 ملین کی آپ پوری فگر اٹھا لیں تو یہ سب خدا نہیں ہے، اس لیے نہیں بلوا سکے، اس لیے وہ اللہ کو روک بھی نہیں سکے، اس لیے وہ اپنا نام بھی نہیں بلوا سکے، اس لیے وہ کچھ کر نہیں سکے۔ یا کوئی خیالی ہوتا ہے تو وہ نہیں کر پاتا، ریئل بندہ تو کرتا ہے نا۔ اب میں بٹن دباؤں گا تو یہ ویڈیو پلے ہوگی، اگر یہاں پہ کوئی اور وجود رکھتا ہے اور وہ دبائے گا تو بھی پلے ہوگی نا۔ اگر کوئی وجود ہی نہیں رکھتا اور یہ بٹن نہ دبا سکے تو بھائی پھر میں دباؤں گا تو چلے گی، ورنہ تو ویڈیو نہیں چلے گی۔ یہ لو میں دبا رہا ہوں تو چلے گی، یہ لو میں نے دبایا، رک گئی۔ اب یہاں پہ کوئی ہے، کسی اور کا وجود ہے تو اپنا کنٹرول دکھائے اس پہ، موبائل پہ چلے یہ ویڈیو خود بخود چلے گی۔ بتاؤ مجھے، آپ عقل سے میں بات کر رہا ہوں، آپ کو عقل دکھا کے چل رہی ہے خود ہی۔ چلاؤ، کون ہے یہاں پہ جو چلائے گا؟ چلے نہیں ہے نا۔ پتہ لگا جس کا حقیقی وجود ہوتا ہے، جو اصلی ہوتا ہے، ریئل ہوتا ہے، وہ جب کنٹرول دکھاتا ہے تو کوئی چیز ایکشن اور ری ایکشن چلتا ہے۔ تو جو اصلی اللہ کائنات کا خدا ہے، مالک ہے، وہ اس نے جب ایکشن دکھایا اپنا تو اس نے بیبیز سے بھی اپنا نام نکلوا لیا، اس نے گائے سے بھی اپنا نام نکلوایا، اس نے گائے سے اللہ اکبر بھی نکلوایا، اسی نے گائے سے لا الہ الا ہو، اللہ بھی کہلوایا، اللہ اکبر بھی کہلوایا، اللہ اللہ بھی کہلوایا۔ اور چونکہ اللہ کے سوا کوئی اور اصلی خدا ہے نہیں جو نیچر کو کنٹرول کر سکتا ہو، اسی لیے چونکہ وہ ہے نہیں تو وہ نیچر پہ کنٹرول نہیں دکھا سکے، مطلب گائے کے اوپر اپنا کنٹرول نہیں دکھا سکے، جو میں نے آپ کو ابھی مثال دی۔ تو اب گائے اگر ہے تو چونکہ کوئی اور ہے ہی نہیں اصلی میں اللہ کے سوا خدا، تو اللہ نے تو اپنا گائے پہ کنٹرول دکھا دیا، کوئی اور دکھا نہیں سکا۔ کیوں؟ کیونکہ ہوتا تو دکھاتا نا۔ تو یہ عقل والوں کے لیے ایک کھلی نشانی ہے، اگر آپ عقل استعمال کرتے ہیں۔
میرے ہندو بھائی بہن ہیں آپ، میں نے آپ کو دکھائے یہ پروف، اس سے ریمائنڈ کرا رہا ہوں، آپ بھی پیدائشی طور پہ مسلم ہی آئے تھے اس دنیا کے اندر، آپ کو بھی اللہ ہی نے بنا کے بھیجا، یہ تو بعد میں آپ کے ماں باپ نے اور دیگر سوسائٹی کے لوگوں نے آپ کو برین واش کر دیا اور آپ دین اسلام کے اللہ ہی کے خلاف شروع ہو گئے لڑائی جھگڑا کرنا، اور اللہ ہی کے ماننے والے مسلمانوں کے خلاف لڑائی جھگڑا شروع کر چکے اور ان کا اپنا دشمن سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ تو آپ کے بھائی بہن ہیں اور میں بھی آپ کا ایک بھائی ہوں اور آپ بھی میرے بھائی بہن ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی آپ بھی اولاد ہیں، جو سب سے پہلے انسان دنیا کے اندر اللہ نے بھیجے بنا کر، تو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی مجوسی اور مشرک بناتے ہیں، تو یہ ماں باپ بعد میں بناتے بچہ دین فطرت، یعنی کہ فطرت نیچرل ریلیجن، یہ نیچر ہی میں نے آپ کو دکھائی نا گائے، نیچرل ریلیجن اسلام ہے، ہر بچہ دنیا کا جتنے بھی بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ مسلم پیدا ہوتے ہیں، بعد میں ان کو کنورٹ کر دیتے ہیں ان کے ماں باپ یا دوسرے لوگ جو سوسائٹی میں ہوتے ہیں، تو آپ واپس آئیں دین کے اندر، دین اسلام میں جو آپ کا اصل اوریجنل ریلیجن تھا، جس سے آپ ادھر سے ادھر نکل گئے اور برین واش ہو کر مس گائڈ کر دیے گئے، تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا، اگر آپ عقل استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہے، اور یہی میرا آج آپ کو پیغام ہے کہ بھائی گائے سے ہی آپ سیکھ لیں، گائے کی گواہی کو ہی مان لیں، اپنی گائے کو آپ جتنا مانتے ہیں پوچھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں، تو اس کو تو نام لینا چاہیے تھا، نہیں لے سکی کیونکہ نام نکلوا نہیں سکا کوئی، تو اس ثبوت سے ثابت ہو گیا پریکٹیکل سے کہ واقعی میں جو سوال تھا کہ ہندوؤں کے 33 ملین خدا کہاں ہے، تو بات یہ وہ کہاں ہے اس لیے کہ وہ اگر کوئی انسان تھے، یہ تھے وہ تھے جو بھی تھے وہ تو ہوں گے، لیکن خدا کوئی نہیں اللہ کے سوا، ٹھیک، اس لیے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کسی کو انسان مان سکتے ہیں، آپ کسی کو ایسا انسان مان سکتے ہیں جس میں روحانی شکتیاں ہوں، آپ کسی کو ایسا انسان مان سکتے ہیں جس نے اپنے ظاہری طور پہ کچھ کمالات حاصل کیے ہوں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کسی کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ خدا ہے، تو یہ غلط ہے، صرف اللہ جو ہے وہ اصلی خدا ہے، باقی سب مخلوق ہے، باقی سب اس دنیا میں اس کائنات کے اندر مخلوق ہے جو اس نے تخلیق کی اور بنائی ہے، تو آپ مان لیں اور واپس دین اسلام میں آ جائیں، کلمہ پڑھ لیں، میں نے آپ کے سامنے ایک واضح ثبوت روشن نشانی رکھ دی ہے، باقی آپ مانیں آپ کی مرضی اور نہیں مانیں تو بھی آپ کی مرضی، کیونکہ بھائی جب آپ مر جائیں گے اس دنیا کے سے چلے جائیں گے تو مرنے کے بعد آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا، اور اس کے پریکٹیکل ثبوت میں محمد ذیشان ارشد چینل پہ دے چکا ہوں وہ سارے، کہ غیر مسلموں کی جو روحیں ہیں وہ مرنے کے بعد آگ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتی ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو ایک سنی شہید مسلم شاہ عقیق بابا پاکستان سندھ ٹھٹے چوڑ جمالی پر، ان کی روح صدیوں سے لا علاج مریضوں کے علاج آپریشن کر رہی ہے، اور دنیا میں کوئی بھی غیر مسلم مردہ غیر مسلم ایسا نہیں جو مرنے کے بعد موت کے بعد وہ زندہ لا علاج مریضوں کا علاج آپریشن کر رہا ہو اپنی قبر پہ آنے والوں پر یا شمشان گھاٹ کے اوپر آنے والوں پر، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، یہ صرف دین اسلام کے اندر یہ ہے کہ شاہ عقیق بابا سنی شہید مسلم قبر کے اندر ہیں لیکن ان کی روح علاج آپریشن کرتی ہے، اور وہ نیوز رپورٹس اور چینلز وغیرہ کے حساب سے آ چکے ہیں، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو اس کے اندر آپ دیکھ لیں گے شاہ عقیق بابا کے حوالے سے سوال ہے کوئی مردہ غیر مسلم جو لا علاج مریضوں کے علاج آپریشن کر کے دکھائے، تو یہ آپ سنیے گا ویڈیو، اس کو بھی آپ سنیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور یہ ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو آپ کے سامنے تھوڑا سا آج کا پروگرام پیش کیا، اس سے آپ کو یہ پتہ لگے گا بھائی کہ اگر آپ عقل استعمال کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ تو حقائق کھلے ہوں گے، تو غور کیجیے گا، سوچیے گا، شاید آپ کبھی نہ کبھی دین اسلام میں آ جائیں، کلمہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا، میں ذیشان ارشد، اور اللہ حافظ۔